بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، اب ہم غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کے بقیہ اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ تو پانچواں شعر ہے: آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عشق کے مارے شہید کا خون آخر کار بہار کے موسم میں گل لالہ کی صورت نکل آیا ہے، زمین میں نہ رہا۔ یعنی جو عشق کا شہید ہے اس کا خون زمین کے اندر نہیں رہا، بلکہ لالے کے پھول کی شکل اختیار کر کے باہر آیا ہے۔ مطلب بیٹا کہ جب کوئی انسان کسی عظیم مقصد کی طرف چل نکلتا ہے، اپنے سامنے ایک عظیم منزل رکھ لیتا ہے، تو ایک یہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس منزل کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، چاہے مجھے سر کے بل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو پھر اس کے لیے چاہے اسے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھ کر اسی منزل کو پانے کی جستجو میں لگ جائیں گے اور ایک نہ ایک دن اس منزل کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں پہ بھی انہی چیزوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے کہ وہ شہید جو ہے اس کا خون رائے گاں نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ کسی اور کالم میں یعنی یا کسی اور ذات میں وہی خون یا اس کی رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے، وہی جذبات اور وہی وہ احساسات لے کر پھر اس دنیا میں آتا ہے، اور اس نامکمل مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یعنی وہ اس مقصد کو ہر صورت میں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جستجو کرتا ہے۔ عشق اس کائنات کی وہ طاقت ہے یا جوہر ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے زندہ جاوید ہے، یعنی لافانی و آبدی ہے، اسے کبھی فنا نہیں۔ عشق کے سامنے موت عاجز ہے، عشق زندگی کے منبع ہے، اس لیے لافانی ہے۔ یہ عاشق کے مرنے سے فنا نہیں ہوتا، اور یہ غم یا یہ عشق زمین میں دفن محبوب کو دوبارہ سطح زمین پر کسی نئی شکل میں ظاہر کر دیتا ہے۔ عشق لامحدود جب تک کسی کا رہنما نہیں ہوتا، زندگی کی تکمیل نہیں، اور جس کی زندگی کی تکمیل نہیں ہوتی وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ عشق وہ محبت، لگاؤ اور لگن ہے جو دیوانگی یا انتہائی حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان اس انتہائی جذبے سے سرشار نہ ہو، وہ کسی بڑے اور اعلیٰ مقصد میں کامیابی و کامرانی اور سرخروئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس راہ میں اسے ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اس مقصد کی خاطر اسے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ عشق انسان میں جان نثاری اور جان فروشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی جذبے سے سرشار انسان بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے۔ عشق کی کوئی حد نہیں، اسے فنا نہیں۔ جب تک اسے رہبر و رہنما نہ بنایا جائے، زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ممکن نہیں۔ یہ جذبہ عشق ہی ہے جو ہمیں زندگی کا سلیقہ اور کرینہ سکھاتا ہے۔ عشق سے مراد عشق حقیقی ہے جو انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ ایسے کارہا نمایاں سر انجام دیتا ہے جس پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ مٹی کی تصویروں میں سوز جو کہ عاشق کو زیر زمین نہیں رہنے دیتا، اور وہ خوبصورت پھولوں کی صورت بہار کے موسم میں خلق خدا کے کام آنے، ان کے دلوں کو خوشی، آرام، سکون اور راحت مہیا کرنے کو دوبارہ جنم لیتا ہے۔ مطلب اس سے یہ نہیں ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا نا کہ وہ جو خون ہے شہید کا وہ زمین میں نہیں رہتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کسی اور شکل میں اس جہان میں، یعنی کسی اور انسان کی صورت میں اس جہان میں پھر موجود ہوتا ہے، اور پھر اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جستجو کر دیتا ہے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسان کسی عظیم مقصد کی خاطر چل نکلتا ہے تو وہ مقصد جو ہے وہ ادھورا مقصد نہیں رہتا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں پھر کسی اور ذات کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ اس مقصد کو نہ مکمل کر سکے تو بیٹا جب انسان اپنے سامنے کوئی منزل عظیم رکھ لیتا ہے، مقصد عظیم رکھ لیتا ہے، تو وہ ہر صورت میں پایا تکمیل تک ہو کے ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے۔ اس کائنات میں دیکھیں کہ کتنے عظیم ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں،
تو ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال رہتی ہے اور وہ اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ لیکن جو مقصد میں کامیاب نہیں بھی ہو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کسی اور بندے کے سپرد وہی کام لگا جاتے ہیں اور پھر اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام لگایا تھا، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام اس کام کو کرنے کے لیے آتے رہے۔ مختلف ادوار میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے جستجو کرتے۔ کچھ انبیاء کرام کو شہید کر دیا جاتا، آرے میں چیر دیا جاتا، یا یعنی اس قدر اذیتیں، دکھ اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا جس کی کوئی انتہا نہ ہوتی، لیکن وہ کچھ لوگوں کو تو قائل کرنے میں یا مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن زیادہ کی تعداد جو ہے وہ مخالفت ہو جاتی، جس وجہ سے پھر انہیں اذیتیں برداشت کرنی پڑتی۔ لیکن اس کام کو یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اس کام کو پورا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان تشریف لائے اور انہوں نے اس کام کو پھر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ دیکھیں کہ بیٹا ایک مقصد عظیم تھا، کام عظیم تھا، لیکن انبیاء اکرام آتے رہے مختلف، یعنی ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی جستجو کرتے رہے، لیکن پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئیں گی۔ تو بیٹا اب اسی کام کو آگے آپ کی امت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی رہتی دنیا تک پھر یہ عظیم مقصد چلتا رہے گا۔ یعنی ایک آیا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا گیا تو اس کی جگہ تیسرا آ جاتا ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو بیٹا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے عشق کرنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے لوگ آپ موجود رہیں گے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو اس کے لیے یعنی جو حوالہ جات ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیں کہ شہید کے لہو سے، یعنی شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ ایک اور شعر ہے، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ ایک اور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو بیٹا یہ جو عشق ہے وہ کیا ہے، انسان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے جو جہاں پہ عقل کی انتہا ہوتی ہے، یعنی عقل جہاں پہ اختتام کرتی ہے، عقل کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے تو عشق وہاں سے ابتدا کرتا ہے۔ تو بیٹا عشق جو ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے، لیکن عشق پر چلنا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی ہوتی، سب کچھ اپنا تن من دھن آل اولاد سب کچھ ماں باپ اپنے کس پہ قربان کر دیے ہوتے ہیں، عشق پر قربان کر دیے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کر کے اپنی اس مقصد میں کامیاب ہونے کی جستجو کرتے رہتے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم غزل کا جو چھٹا شعر ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ دی جان ایسی ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ دی جان ایسی ہوش سے، یعنی میں نے اپنے پورے ہوش و حواس سے جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کی ہے اور اس کائنات میں اللہ کی مخلوق کو میرے جینے کا ذرا بھی غم نہیں رہا ہے، تا دم آخر یقین رہا، یعنی جب تک میں زندہ رہوں لوگوں کو یقین رہا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس جہاں سے جانے والا ہوں لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں کو اس قدر اپنے دکھوں اور تکلیفوں سے ظاہر نہیں ہونے دیا، موت کی تلخی سے میں نے اپنے آپ یعنی اپنی موت کا اظہار نہیں ہونے دیا ہے، لیکن جیسے میں اس جہاں سے چلا گیا ہوں تو لوگوں کو خبر ہوئی ہے کہ کتنا عظیم انسان تھا جو اس جہاں سے چلا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے جانے کے بعد بڑا افسوس کرتے ہیں، پھر مزارات پر چادریں چڑھاتے ہیں یا ان کے یہ کہہ لیں کہ ان کی بڑی خدمت کی جاتی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم ایسی عظیم ہستیوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے، طرح طرح سے انہیں اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو بیٹا
یہاں پہ جو مصفی بیان کر رہے ہیں نا کہ مصفی اپنے آپ کو صاحب ہمت، بہادر اور دلیر انسان کہتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ میں مر رہا تھا مگر میں نے لوگوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ میں نے اپنے رویے، اپنی باتوں سے یہی ظاہر کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ لوگوں کو بھی میرے جینے کی امید نہیں، یقین تھا کہ مصفی جیسا صاحب ہمت مر نہیں سکتا۔ یہ صاحب ہمت کون ہے؟ ایسا انسان جو درویش خدا ہے، وحشت و بربریت کے صحرا میں محبت کے پھول اگاتا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے مظلوم انسانوں کو صبر و قرار کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، کفر و ضلالت کے ظلمت قدوں میں ایمان کے چراغ روشن کرتا ہے، اجڑے شہروں، ویران ملکوں، سنسان گلیوں کو زندگی کا پیغام عطا کرتا ہے، جبر و تشدد اور خود غرضی کی مسموم فضاؤں میں روحانی لطافتوں کی خوشبو تقسیم کرتا ہے، بندوں کو خدا سے ملاتا ہے اور انہیں علائش و دنیا سے حرص و ہوس سے بے نیاز کرتا ہے، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرتا ہے، یہ نگاہوں کی قوت سے دلوں کو فتح کرتا ہے، نصرت ایزدی ہر گام پر اس کے شامل حال رہتی ہے، فقر و غیور اس کا شعار زندگی اور صدق و خلوص اس کا سرمایہ حیات ہوتا ہے، محبت خدا اس کا اعزاز اور اطاعت رسول خدا تعالی یعنی اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا افتخار ہوتی ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے، خدمت خلق اس کا منصب ہوتی ہے، عالم انسانیت کو فلاح و دارین کی منزلوں کی طرف گامزن کر کے مصروف عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو بیٹا انہی لوگوں کے بارے میں تو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے، جب یہ یعنی ان سے فیوز و برکات حاصل نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ جب یہ اس جہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر یعنی قبروں کو کس طرح سجایا جاتا ہے، تو وہ باتیں الگ ہیں۔ یعنی بہتر تو یہ تھا کہ زندگی میں ان کی قدر کی جاتی، زندگی میں جو عظیم مقصد لے کر آئے تھے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا، یعنی وہ فیوز و برکات ان سے حاصل کیے جاتے، ایک انسانیت کا سبق سیکھا جاتا جو ساری کی ساری اوپر باتیں بیان کی گئی ہیں، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، جن کے پاس آنے سے موت بھی گھبراتی اور کتراتی ہے، خوفزدہ ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی ہوتا ہے، وہ قلب و روح کو ایمان کی لطافتوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہ سخاوت ابراہیم، رضائے اسحاق، صبر ایوب، مناجات زکریا، غربت یحییٰ، خرقہ پوشی موسیٰ، تجرد عیسیٰ اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار ہوتے ہیں، عبادت میں جان کھپاتے ہیں، پوری طرح اللہ کا ہو جاتے ہیں، راضی بر رضا رہتے ہیں، دنیا کی لغویات اور خرافات سے بالکل منہ موڑ لیتے ہیں، عام دنیا دار جن چیزوں پر مر مٹتے ہیں وہ ان سے قطعی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی نہ انہیں کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ہوس ہوتی ہے، مسکینی میں زندہ رہتے ہیں، مسکینی ہی میں مر جاتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ بلا شبہ سب سے بڑا جواں مرد اور قابل وہی سرفروش اور جان نثار ہے جو ایسے اعلیٰ مقاصد کے لیے جان دیتا ہے۔ جان قربان کرنا آسان نہیں، جان اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، انسانوں کے پاس اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہے۔ اپنی اس اعلیٰ ترین دولت کی قربانی دے کر لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ میں مردہ نہیں، زندہ ہوں، یہ قربانی ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہی چیز مصفی نے یہاں بیان کی ہے کہ میں ایسے ہی راضی بر رضا رہنے والے حال مست درویش کی طرح جان دی ہے، اسی طرح پرسکون اور اطمینان ہے۔ تو بیٹا اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ سپرد جان کرتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے اللہ تیاری کی ہوتی ہے۔ وہ پوری زندگی میں ان لوگوں کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو دلوں کو جوڑنے کے لیے اس جہاں میں آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ تو
یعنی جن ہستیوں نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کی ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہو، اللہ کے احکامات کو مانا ہو، تو پھر بیٹا ان کو یعنی کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ ان کے مرنے کا بھی یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیچھے نہ جانے کتنی ہستیوں کو، کتنے لوگوں کو اپنے جیسا بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، کتنے اخلاق ایسے اس کائنات میں چھوڑ جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی مقصد وہ لے کر آتے ہیں جس میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے لیے اشعار لکھ لیں جو حوالے کے اشعار ہیں۔ چھٹے شعر کے لیے کام مردوں کے جو ہیں وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک اور شعر اس میں لکھا جا سکتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رہسن کہاں۔ یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم 7ویں شعر کی طرف چلتے ہیں کہ 7واں شعر جو ہے، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو یعنی تیز چلنے والے سب آگے نکل گئے ہیں، ان سب میں قافلے کے لیے باعث شرم ہی میں پیچھے رہ گیا۔ یعنی بیٹا دیکھیں کہ شاعر نے کس خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ میں سست چال چلنے والا تھا، آہستہ چلنے والا تھا، میں نے زمانے کے ساتھ قدم نہیں ملائے تو میں بہت پیچھے رہ گیا۔ بیٹا آج کے دور میں وہی انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے جو اس کائنات میں روز بروز تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کو تسلیم کر لیتا ہے، روز بروز نئے علوم آ رہے ہیں جب ان کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، جو نئی تعلیمات آ رہی ہیں، جو نئی ریسرچ آ رہی ہے، تو اگر اس پہ توجہ کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا وہی لوگ اس کائنات میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے انسان پھر اس دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا اس قدر تیزی سے چل رہی ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ پیچھے رہ جائے تو پھر وہاں تک پہنچنا انسان کے یعنی ان تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ تو مصطفی نے یہ کہا ہے کہ مصطفی نے یہ جو قافلے سے مراد لی ہے نا، وہ زندگی کا قافلہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصطفی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کے لوگوں میں سے کوئی دوست غمخوار نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ تیز رفتار تھے، انہوں نے یہاں کے سارے کام نپٹا کر اپنی منزل پا لی ہے، یعنی وہ اس جہاں سے چلے گئے ہیں، جو کہ قافلے والوں کے لیے باعث شرمندگی تھا کہ سست رفتار تھا، ابھی تک دنیا کے کام سمیٹ رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ یعنی میں اگر کیا کرتا کہ اپنے حصے کے جو کام ہیں وہ نپٹا لیتا تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا بلکہ اگلے جہان میں ہوتا۔ بیٹا یہ جو مومن ہوتا ہے، ایک عظیم اور ایک کہہ لیں کہ نیک انسان ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کسی صورت میں بھی دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا وبال ہوتی ہے، تو وہ اس دنیا سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو مصطفی نے بھی ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ مصطفی اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے تمام ساتھی وہ جو بچپن میں میرے ساتھ تھے ہجرت دہلی نے جدا کر دیے، پھر بے وطنی میں سہارا دینے والے بھی بچھڑ گئے، یہ زندگی کا سفر رواں دواں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہے، یعنی کوئی کہاں پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی کہاں پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ہر ایک کے ذمے اپنے اپنے کام ہیں، کوئی تو اپنے مسلسل عمل سے اپنا نام چھوڑ جاتا ہے اور کوئی سستی کا مارا اپنا مقصد بھی پورا نہیں کر پاتا۔ بہرحال دونوں نے وقت مقرر پر اپنی منزل پر جا پہنچنا ہے۔ میرے وہ ساتھی جو کہ کام مکمل کر چکے تھے، مقصد پا چکے تھے، وہ جو ایک عظیم منزل کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اس منزل کو حاصل کر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور میں ابھی تک یہاں پہ محو سفر ہوں۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ خدا نے یہ کائنات کیوں بنائی، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد زندگی کیا ہے۔ میری سوچیں مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی، میں اپنے ساتھیوں کے لیے باعث شرم ہوں کہ پیچھے رہ جانے کے باوجود مقصد زندگی نہ پا سکا، میں اپنی کاہلی، سستی اور بے حسی میں لپٹا رہا، موت اور اس کے بعد آنے والے مراحل کے لیے خود کو تیار نہ کر سکا، اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا، حالانکہ پل پل صدا آ رہی ہے کہ بھئی چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایک حقیقت ہے، جو دنیا کے ساتھ چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو پیچھے رہ جائے گا، نئی ترقی کو
کہہ لیں کہ قبول نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ دنیا تجھے بہت پیچھے چھوڑ جائے گی، تمہیں بہت پیچھے چھوڑ جائے گی، اور پھر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے حوالے کے اشعار سن لیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ہوشیار مسافر کی صدا آتی ہے پل پل، تم دل کے دھڑکنے کی صداؤں پہ غور کرو۔ بیٹا یہ جو دل کا دھڑکنا ہے کہ مسلسل دھڑک رہا ہے، اور اگر اس ایک لمحے کے لیے بھی اس نے دھڑکنا بند کر دیا تو انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جو ذمے کے کام ہیں وہ جلد از جلد نپٹا لیے جائیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر آگے کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ تو جب آگے کا انتظام نہ کیا گیا ہوگا تو اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو وہاں پہ شرمندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس شرمندگی سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دے، کیونکہ وہ جھکا ہوا سر اس ذات کو انتہائی معتبر ہے، پسند ہے۔ اب ہم 8ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ شعر ہے: رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ تو یہاں پہ یہ شعر ہے کہ اے مصحفی، میں اپنے دل کو کیوں کر روک رکھوں، اب تو میرا دل بھی میرا کہنا نہیں مانتا ہے، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بیٹا اس کائنات میں انسان محض مجبور ہے، وہ اپنی ذات کے ہاتھوں سے مجبور ہے، یعنی اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مصحفی اپنے آپ سے مخاطب کیا ہے: مصحفی تو ہی بتا کہ میں اپنے دل کو کس طرح روکوں کہ اب تو میرا دل بھی میرا نہیں رہا، یعنی انسان مجبور محض ہے، اسے اپنے کسی فعل پر اختیار نہیں۔ اے مصحفی تو مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو روکوں، مگر کس طرح، جب کہ میں مجبور اور بے بس ہوں، میرے عمل، میری سوچ، میری عقل سبھی حکم خداوندی کے تابع ہے، مجھے اپنی زندگی و موت پر کچھ اختیار نہیں۔ یہ انسان نہ ہی اپنی مرضی اور اختیار سے، ارادے سے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے۔ بیٹا اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہیں۔ جتنے انسان نے اس کائنات میں سانس لینے ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس نے کس طرح اپنی زندگی بتانی ہے وہ بھی اس کو عطا کرتا ہے، اور اس نے جو کچھ رزق کمانا ہے وہ بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو انسان بیٹا اپنے ہر معاملات میں محض مجبور ہے، قدرت کی طرف سے انسان ان معاملات میں بے بس ہے۔ زندگی اسے کائنات میں لاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور جب اسے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیتی ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں نہ اپنی خوشی سے آیا ہے نہ اپنی خوشی سے رخصت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اسے اپنے ارادوں، اپنے جذبات اور احساسات پر بھی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ کہ غزل کا شعر ہے کہ مصحفی کے ہاں عشق مجازی اپنے رنگ و انداز میں نظر آتا ہے، ان کا لطیف حسرت ناک لہجہ عجیب لطف پیدا کرتا ہے۔ دل کا مصحفی کے اختیار میں نہ ہونا اسی عشق مجازی کی دلیل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے دل کا ان کے اختیار میں نہ ہونا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ عمر بھر بے وطن رہے۔ ان کی غزل میں دہلی لکھنؤ کے دوراہے پر آواز باگشت کی طرح گونج رہی ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ اگر عشق مجازی کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں تو یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اختیارات محبوب کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر محبوب ہنسنے کا کہتا ہے تو انسان ہنستا ہے، اگر محبوب رونے کا کہتا ہے تو پھر عاشق روتا ہے۔ یعنی محبوب کی ذات پر انحصار کرتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے عاشق کو زندگی میں، یعنی جس طرح چاہے عاشق کو وہ زندگی عطا کر دے، خوشی کی زندگی عطا کر دے، دکھوں بھری زندگی عطا کر دے، جیسا چاہے عاشق پھر ویسا رہتا ہے، ویسی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اگر عشق حقیقی کی بات کی جائے تو بیٹا سارے کے سارے اختیارات پھر انسان کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ اگر زندہ رکھے تو تب بھی اس ذات کا شکر ہے، اگر وہ موت عطا کر دے تو تب بھی اس ذات کا، یعنی ایسی ہستیاں شکر بجا لاتی ہیں۔ اگر وہ کسی دکھ و تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں وہ ذات تو تب بھی وہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، یعنی جیسی بھی کیفیت میں وہ ذات رکھتی ہے
تو وہ اس میں خوش رہتے ہیں۔ اور اگر اسی چیز کو دیکھا جائے کہ مصفی کا دل جو ہے وہ کس طرف اٹکا ہوا ہے، وہ دہلی کی طرف اٹکا ہوا ہے، یعنی دہلی سے وہ لکھنؤ کی طرف گئے تھے، تو نہ ان کا مطلب لکھنؤ میں دل لگتا ہے نہ دہلی میں دل لگتا ہے۔ تو یعنی جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو لہٰذا جو پہلے کے دوست ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی نہیں بھولتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا یہاں پہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اس شعر کو عشق حقیقی میں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، عشق مجازی میں بھی بیان کر سکتے ہیں، وطن کی محبت کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں کہ وطن کی محبت جو ہے رہ رہ کر انسان کو تڑپاتی ہے۔ اور شاعر حضرات تو ہوتے ہی بڑے حساس ہوتے ہیں، تو ان کو تو پھر مطلب اپنے وطن سے انس و محبت بھی ہوتا ہے۔ وطن کی محبت کے بارے میں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت محترم ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ذکر ہم اس شعر میں کر سکتے ہیں۔ اب ہم غزل کے جو حوالہ جات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے حوالہ جات اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے غالب کا وہ شعر ہے نا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ ایک اور شعر ہے یعنی جو وطن کے حوالے سے لکھا جا سکتا ہے کہ اے مصفی تو وہاں سے کیوں روٹھ کے آیا تھا، اے مصحفی تو وہاں سے کیوں روٹھ کے آیا تھا، دیوانے تیری خاطر کڑھتا ہے وطن سارا، گور میں بھی ہم نہ بھولے صحبت احباب کو، گور میں بھی ہم نہ بھولے صحبت احباب کو، گوشہ خلوت میں لطف انجمن یاد آ گیا، رہ گیا اپنے گلے میں ڈال کر باہیں غریب، رہ گیا اپنے گلے میں ڈال کر باہیں غریب، عید کے دن جس کو غربت میں وطن یاد آ گیا۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت و زندگی عطا فرمائی، قسمت نے ساتھ دیا، سانسوں نے وفا کی، تو ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔